جس دن نجلا نے فیس بک پر اکاؤنٹ کھولا وہ دن اس کی زندگی کا فیصلہ کن دن ثابت ہوا۔ فیس بک وہ واحد چیز بن کر رہ گئی جس پر وہ اپنا وقت گزارتی اور اس حد تک اس کی پسندیدہ ویب سائٹ بن گئی کہ اس نے اپنے ارد گرد کے کسی بھی چیز کا خیال نہ رکھا، خاص طور پر اس کے والد جو معذور تھے اور ہر وقت اسے دیکھنے کی خواہش کرتے تھے، لیکن نجلا کا کمرہ ان کے کمرے سے متصل ہونے کے باوجود وہ کبھی ان سے ملنے نہیں جاتی تھی۔ جیسے اس کے پاس کچن میں اپنی ماں کی مدد کرنے یا اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ وقت گزارنے کا وقت نہیں تھا، وہ اپنے ہی گھر میں اجنبی کی طرح تھی۔ اس نے دن اور راتیں میسیجز سے، چیٹ سے، کمنٹ سے اور لائکس کے جوابات میں مصروف ہو کر گزارے۔ ایک صفحے سے دوسرا صفحہ اور ایک ویڈیو سے دوسری ویڈیو تک اس نے صرف اپنی دوستوں کی تعداد میں اضافہ کرنا اور اپنے سماجی حلقے کو بڑھانا چاہا۔ اس بات سے قطع نظر کہ کون برا ہے کون اچھا ہے، وہ رات بھر جاگنے، اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے، ان کے بارے میں خبریں رکھنے اور عادی ہونے کی عادی ہو گئی تھی، حتیٰ کہ فجر کی اذان گونجنے لگتی اور یہاں وہ وقت ہوتا جب اس کو نیند آ جاتی اور شیطان اس کے لیے بستر پر کشش بنا دیتا اور وہ سو جاتی۔ اس معمول کے سبب وہ یونیورسٹی بھی نہ جا پاتی تھی اور معاملات اس حد تک پہنچ گئے کہ اس نے یونیورسٹی جانا مکمل طور پر ترک کر دیا تھا۔ ایسی ہی صورتحال میں ایک دن گھر میں ہنگامہ پڑا ہوا تھا، لیکن اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ وہ تبھی ہوش میں آئی جب اس کی ماں فرش پر گر گئی اور چیخ کر کہا، تمہارا باپ مر گیا۔ اس کے باپ کی یہ خبر اس کی ماں پر بجلی بن کر گری، لیکن نجلا کا صدمہ اس سے بھی زیادہ شدید تر تھا۔ اس کا احساس جرم ختم نہیں ہو رہا تھا کیونکہ 1 سال ہو گیا تھا اور اس نے کبھی اپنے باپ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اسے دیکھنے کا نہیں سوچا تھا، یہاں تک کہ اس کے والد اس کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نجلا اپنے کمپیوٹر کے سامنے سے اٹھی اور اپنی ماں کی پیشانی کو چوما۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ روتی رہی اور درد اور افسردگی اس کے دل کو بیمار کر رہی تھی۔ اس کا درد کچھ آیات سن کر ہی کم ہوا جو کوئی دھیمی آواز میں پڑھ رہا تھا، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں گے تو کہہ دیجئے گا میں تو ان کے قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کو سنتا ہوں، بس انہیں چاہیے کہ وہ میری فرما برداری کریں اور مجھ پر ایمان لائیں، شاید کہ وہ سیدھے راستے پر چل پڑیں۔ اس وقت اس نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کے برتاؤ میں اس کی کوتاہی اور ان نمازوں کے لیے جو اس نے چھوڑ دی تھیں اس کو معاف کر دے۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک نیا صفحہ شروع کیا اور وہ اپنی کلاسیں اور یونیورسٹی کی طرف واپس لوٹ گئی۔ اس نے اپنے گھر والوں کے سامنے قسم کھائی کہ وہ انٹرنیٹ کے سامنے نہیں بیٹھے گی سوائے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کے اور لوگوں کو انٹرنیٹ کے ان خطرات سے خبردار کرنے کے لیے جس نے اس سے اس کے بہترین خزانے کو چھین لیا اور جس کے سبب وہ انجانے میں اپنے فرائض سے غفلت برتی رہی۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين